السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ حضور اکرم نور مجسم جناب احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر انور میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے ہفتے آپ کے سامنے جوانوں کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ حضرات نے سماعت کیے تھے۔ جوان جو ہوتا ہے کسی بھی قوم کا، اس قوم کا وہ بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے۔ بچے بھی جوانوں کو دیکھ کر جوانوں کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی بھی بچے کو آپ دیکھیں تو کوئی بھی بچہ بوڑھے کے طریقے کو نہیں اپنائے گا، اور بوڑھے بھی جوانوں کو دیکھ کر جوانوں کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایسا رشتہ کسی کا بھی نہیں ہے جو رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ اور سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رشتے میں دو اجنبی آدمیوں کے اندر ایسی گہری محبت ہوتی ہے، ایسی گہری محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ ویسی محبت دنیا میں پھر کہیں
آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ میاں بی بی اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور قانون شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ان کے درمیان میں ہونے والی اولاد انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ نیک اور صالح ہی ہوگی۔ اور میاں بیوی کی اگر زندگی شریعت سے ہٹ کر، قانون اسلام سے ہٹ کر، قانون شریعت سے ہٹ کر، نظام مصطفیٰ سے ہٹ کر اگر زندگی ہوتی ہے تو پھر ان کی اولاد، آپ نے خود نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ پھر اولاد نیک صالح نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کی اولاد سرور انبیاء کے اداموں کو نہیں اپناتی ہے، بلکہ وہ نچنیوں کے اداؤں کو اپناتی ہے۔ آج شادیوں کا ماحول چل رہا ہے۔ رات میں ہم ایک ولیمہ میں گئے تھے تو اللہ کی پناہ، اسلام نے قانون دیا کہ عورتیں پردے میں رہیں، اور ہم اپنے علماء کرام سے سماعت کرتے ہیں، کتابوں میں مطالعہ کرتے ہیں کہ شریعت نے تو عورت کی آواز کو بھی عورت قرار دیا ہے، یعنی عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ قرآن کریم کی اگر وہ تلاوت کرے یا نعت مصطفیٰ پڑھے یا منقبت غوث اعظم پڑھے تو عورت کے لیے اسلام نے یہ قانون دیا ہے کہ اس کی آواز تلاوت کلام ربانی کی بھی غیر محرم سماعت نہ کرے۔ نعت پاک کی بھی آواز اس کی غیر محرم سماعت نہ کرے۔ لیکن کورونا کا اثر صحیح طریقے سے اب بھی ہماری قوم پر بھی نہیں ہوا ہے۔ وہ ہٹ گیا، آپ دیکھیں گے ہماری قوم کے عورتوں کو کہ پہلے تو دولہن کو سجا کر کے پورے غیر محرموں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھ لو یہ بیوی ہے اور یہ شوہر ہے، دونوں بیٹھے ہیں۔ پھر اس کا میک اپ آپ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ دادا دیکھ رہا ہے، نانا دیکھ رہا ہے، باپ دیکھ رہا ہے، رشتہ دار دیکھ رہے ہیں، بڑے بزرگ دیکھ رہے ہیں۔ باپ دادا نانا کے سامنے پوتی نواسی بیٹی ناچ رہی ہے، دادا مزے لے رہے ہیں۔ آج یہ کیفیت بن چکی ہے، اور اب تو ایسا ماحول ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گیا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد 2 کرسیاں لگا کر کے ولیمہ کے کھانے میں یا ہال میں دولہن اور دولہے کو بٹھاتے ہیں اور پوری طریقے سے وہ پھر دکھایا جاتا ہے۔ بارہا ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ نک پالش کا لگانا عورت کے لیے حرام ہے، ہونٹ پالش کا لگانا عورت کے لیے حرام ہے، اپنے شوہر کے علاوہ غیروں کو میک اپ یا اپنی خوبصورتی دکھانا حرام ہے۔ مگر وہ غیروں کے لیے سج کے آتی ہے
شوہر کے لیے تو وہ سجنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ شریعت نے قانون دیا کہ اپنے شوہر کے لیے اپنے چہروں پر جائز طریقے سے خوبصورتی پیدا کرو تاکہ تمہارا شوہر تم کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں اللہ کریم نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، یعنی اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا، مگر مرد کی طاقت اور قوت ہی نہیں رہی کہ مرد اپنے رشتہ داری میں شریعت کے خلاف جو کام ہو رہا ہے اور وہ عورتیں کر رہی ہے، لیکن اللہ نے حاکم بنایا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ اگر سے کچھ اچھے شریف النفس لوگوں سے اس کی ملاقات ہے، تعلقات ہیں، ملتا جلتا ہے، تو گھر کے ایسے منظر کو دیکھ کر کے وہ ایک کونے میں سر کو جھکائے بیٹھتا ہے۔ یہ پوزیشن ہے آج، عورتیں حکومت کر گئی ہے، اور مرد جو ہے نا، جو عورتیں کہتی ہے بس وہ، اگر مرد ہماری قوم کے سخت ہو جائے کہ رب ذوالجلال نے، خالق ارض و سما نے ہمیں حاکم بنایا ہے، ہم اسے ہر طریقے سے جو ہم پر حکم ہے اسلام کا، قانون شریعت کا، وہ ادا کریں گے، اور پھر عورت کو پردے میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک واقعہ بہت پہلے بیان کیا تھا کہ پردے کی آیت مبارکہ نازل نہیں ہوئی تھی تو کچھ عورتیں باہر گئیں، اور باہر جانے کے بعد پھر معلوم ہوا کہ پردے کی آیات نازل ہوئی کہ عورتوں کو پردہ فرض ہے، ضروری ہے۔ تو ایک عورت گڑھے میں جا کر بیٹھ گئی، پوچھا گیا بہن نکلو باہر، کیوں نہیں نکلتی ہے؟ کہ پردے کا حکم آیا ہے، اب جب تک چادر مجھے لا کے نہیں دیں گے تب تک گڑھے سے باہر میں نہیں نکلوں گی۔ یہ یعنی کہ حال تھا پہلے کی خاتونوں کا، اور آج تو ایسے ایسے جملے بولے جاتے ہیں کہ نقاب اگر پہن کے جائیں گے، ولیمہ کا کھانا ہے، فلاں آئیں گے، فلاں آئیں گے، اگر سے 4000 کا لباس ہے نقاب میں چھپ جائے گا، مجھے تو لباس دکھانا ہے نا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوان، یہ ساری چیزیں ہم آج شادیوں میں جو اسلام نے منع کیا ہے وہ کر رہے ہیں، اور یہ ساری شریعت کے خلاف جو چیزیں ہم کر رہے ہیں وہ ساری بلا دولہے اور دلہن پر آ جاتی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے آتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ چند دن نہیں گزرتے ہیں کہ آپس میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، اور ٹکراؤ پیدا ہونے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ طلاق تک نوبت آتی ہے۔ قوم مسلم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق عمل کر کے دنیائی زندگی گزارے، تو میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ ایک بھی کیس دنیا میں مسلم قوم کا کورٹ میں نہیں جا سکتا، کورٹ میں جا ہی نہیں سکتا۔ عورت سمجھ جائے کہ رب کی رضا میرے شوہر کے رضا میں ہے، اور رب کی رضا اگر حاصل کرنا ہے تو میں اپنے شوہر کو راضی کروں،
اگر شوہر کو راضی کرنے میں لگ جائے تو میں کہتا ہوں وہ گھر پر اللہ کی رحمت کا کتنا نزول ہوگا، کتنا نزول ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مگر بہت الٹا ہو رہا ہے، اور اسی کا سبب ہے آج ہم بے چین اور بے قرار ہو رہے ہیں۔ جو شرط نکاح شادی میں ہمارے آقا نے مقرر فرمائی ہے، آج قوم مسلم نے وہ چھوڑ دیا ہے، اور جو ہم نے اپنے طور پر بنایا ہے اسے اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ یہ تو کرنا ہی ہے، ہم کو کچھ بھی ہو جائے یہ تو کرنا ہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ میاں بیوی میں ٹکراؤ ہونے کی بات ایک میرے تجربے کے حساب سے میں بتاتا ہوں کہ میاں بیوی دونوں آپس میں سلام نہیں کرتے ہیں، سلام نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے نا ہمارے امیر ہماری بہت اصلاح چاہتے ہیں، اور ہمیں آپ کو جو ہے نا علم سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں، اور علم کا زیور امیر سنی دعوت اسلامی ہر مبلغ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب درود پڑھاؤ نا تو بہت صحیح الفاظوں کے ساتھ پڑھاؤ۔ صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ حبیب اللہ۔ کوئی عالم اور کوئی سنے نا تو بولیں گے کہ دیکھو ہے، اس لیے حضرت جو تنبیہ کر رہے ہیں نا، باقی میں دل سے جنہوں نے امیر کو مانا ہے تو اپنے اندر علم پیدا کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کیا کہیں گے؟ صاف طور سے واضح کرو سارے جملوں کو۔ السلام جب کرتے ہیں نا ہم، سلام علیکم، سلام علیکم ہے نا، تو جب بھی سلام کرو سرکار پر بھی سلام، تو اسی طریقے سے جو جملے ہیں لکھے ہوئے وہ پورے ادا کرنے کی کوشش کرو، بہت ضروری ہے۔ ورنہ آپ پڑھیں گے نا تو بولیں گے وہ آپ کو تو معلوم ہے، آپ کو نہیں لیں گے، وہ پوری تنظیم کو لیتے ہیں۔ وہ تنظیم کا ہے، دیکھیں نا الف کہاں پڑھ رہا ہے، سواد کہاں پڑھ رہا ہے، سین کہاں پڑھ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں پر حضرت نے کل متوجہ ہمیں کیا ہے، توجہ دینی چاہیے۔ اس لیے حضرت نے کہا کہ پہلے اپنے آپ کو، ہم کو ہے نا، سب کو اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کرنا ہے کہ حضرت نے بتایا نا کہ 10 سال امامت کیے، مگر پوچھا گیا تو اللہ اکبر کہ دعائے قنوت یاد نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں دور کرنا ہے۔ تو سلام اگر میاں بیوی میں ہو جائے تو سلامتی ہی سلامتی گھر میں ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کتنا اچھا نظام جو ہے تو ہمارے اسلام نے دیا ہے اور ہمارے آقا نے عطا فرمایا ہے کہ میاں بیوی روزانہ ایک دوسرے کو دعائیں دیں گے تو میں کہتا ہوں اللہ کی سلامتی نہیں تو اور کیا آپ کو عطا ہوگی۔ تو سلام کے جملوں میں بھی اگر غلطی ہو جاتی ہے نا تو اس کے معنی پڑھیں گے آپ تو حیران ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں برکت رحمتیں عطا فرمائے۔ مفہوم اس کا یہ ہے۔ پھر سلام کرنے والے کو یہ نہیں کہا کہ اس نے سلام تیری لیے یہ کیا کہ سلامت رکھ کے برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے، تو یہ کہہ دینا شکریہ، آپ کا شکریہ۔ اس کا جواب یہ نہیں ہے نا، اسلام نے اس کا جواب کتنا پیار کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
اب شوہر نے سلام کیا اللہ تجھے سلامت رکھ کے برکتیں رحمتیں عطا کرے، تو بی بی پلٹ کر کہہ رہی ہے اور اللہ آپ کو بھی سلامت رکھ کے آپ پر بھی برکتیں رحمتیں نازل فرمائے۔ ایسی دعائیں میاں بی بی کے درمیان میں ہوتی رہے گی تو جھگڑا ہوگا ہی نہیں، ہے نا، جھگڑا ہوگا ہی نہیں۔ تو آپس میں سلام جو ہے تو کرنے کی عادت بھی بنا لے، ہے نا۔ اور پھر جھگڑا جو ہوتا ہے نا، اہم شرط کیا ہے نا، اہم شرط سرکار نے فرمایا وہ مہر ہے نا، مہر ہے۔ مگر مہر کے مسائل کو آپ جانتے ہیں، سب کریں گے۔ آپ اگر سے شان کو اپنے عیا ظاہر کرنے کے لیے چند روز اگر سے جوان دوست کہہ دے کہ ہاں یار گوشت مانڈا تو کھلایا ہی ہے لیکن اوپر سے سوڈا جو پلایا نا، تو 5,000 کا سوڈا پلائے گا، وہ 5,000 کا سوڈا پلائے گا، اور پھر کہیں گے جوان کہ بھئی کافی وقت ہو گیا ہے ہمیں ناشتہ بھی کرا، تو جوانوں کو لے جا کر ناشتہ بھی کرائے گا کہ چلو کل بارات میں تو آپ آنے والے ہیں، چلو ناشتہ، تو ناشتہ بھی وہ 2,000 3,000 کا ناشتہ بھی کرا دے گا، یہ سب خرچ کرے گا۔ لیکن اہم جو شرط ہے تاجدار مدینہ نے فرمایا ہے، اسے جب ادا کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو پھر آپ لوگ خود ہی سمجھتے ہیں نا۔ بس 2 حدیثیں میں سناتا ہوں سرکار کے، سماعت کرے آپ، مہر کے بارے میں، ہے نا، اور انشاءاللہ تعالی آپ اس کا چرچا کریں، دوستوں میں بتاتے رہے کہ شادی اسی وقت کرنا جب مہر کے پیسے جمع ہو جائے، ہے نا۔ اور جوانوں کے اندر ہی جذبہ پیدا ہو ہی جانا چاہیے کہ امی گوشت مانڈے کا پلان بعد میں، کھانے پینے کا پلان بعد میں، منڈپ اور شادی کا پلان بعد میں، بارات کیسے جائیں گی بعد میں، مہر کیا طے کرنا ہے 11,000، پہلے 11,000 مہر کے نکال کے رکھو، مہر کے نکال کے رکھو۔ اور میں بولتا ہوں ہمیشہ کہ جوانوں افسوس ہے کہ تمہارے زندگی کے اہم دن شروع ہونے جا رہے ہیں مگر ان اہم دنوں میں ہی عورت کا قرض دار ہے۔ کیا افسوس ہے جوان پر، جتنا افسوس کرے نا اتنا کم ہے۔ رات بھر بھی افسوس میں بیٹھے، دن بھر بھی، پورا ہفتہ افسوس میں بیٹھے تو بھی کم ہوگا کہ زندگی کے اہم دن شروع ہونے جا رہے ہیں لیکن افسوس ہے کہ عورت کا قرض دار ہے۔ تو کہیں گے عورت کا قرض دار کیا؟ تو مہر درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلاۃ والسلام علیہ۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کریں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نکاح کی شرطوں میں سے جس شرط کا پورا کرنا تمہارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے وہ شرط ہے جس کے ذریعے تم نے عورت کی شرمگاہ کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ یعنی دین، مہر، یعنی مہر کا دینا، یعنی مہر کا دینا اہم شرط ہے۔ اس کے بغیر آپ کے اوپر عورت حلال ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اہم شرط مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے کہ اہم شرط جو ہے وہ کیا ہے؟ مہر ہے۔ تو مہر ہم ادا نہیں کرتے ہیں اور وقت نکل جاتا ہے، گزر جاتا ہے، یہاں تک کہ انتقال کا وقت بھی آتا ہے تو ہم مہر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اہم شرط مصطفیٰ نے مہر فرمایا اور اسی کو ہم نے باقی رکھا۔ ساری چیزیں ہم نے مکمل کی
میں کہتا ہوں کہ سادے لباس میں آپ ایک پھول کا ہار ڈال کر اگر آئیں گے تو کیا نکاح نہیں ہوگا؟ ہوگا، نکاح ہوگا۔ مگر اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب ہم کرتے ہیں، لیکن جب قبل تو سے پہلے پوچھا مہر جناب 11,000 رکھے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ تو حضرت باقی میں لکھ دو نا، باقی میں لکھ دو۔ اس کا سہرا دیکھیں گے تو 5,000 کا سہرا ہے، بعد میں پھر کھڑے ہو کے سلام کر دے گا، نکاح ہونے کے بعد پھر کیا کرے گا؟ وہ سہرا نکال کر کے پھر عورتیں کہیں گے، شرط لگائیں گے، دیکھ یہاں وہاں پھینکنا مت، ندی میں لے جا کے پھینکنا ہے اس کو، ہے نا، یہ بھی ہے نا۔ تو اس پر تو مرد اتنے عمل کریں، اس نے کہہ دی نا تو ندی ہی میں پھینکیں گے، ادھر ادھر کہیں پھول نہیں ڈالیں گے۔ ابھی تو پھول پھینک رہے ہیں نا، پھول۔ اچھا آپ نے اتنے پھول پھینکے ہیں کیا؟ ابھی دیکھیے ہم کیسے ٹوکرے بھر کے لاتے ہیں۔ ہم لوگ حضرت کو لینے کے لیے گئے تھے سنجان، تو لائن سے لوگوں نے کھونچوں کے اندر پھول توڑ کر کے بنا کے رکھے تھے کہ امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لائیں گے تو۔ میں بھی تھا، قاری ریاض الدین صاحب تھے، حضرت کی آمد کا وقت آیا تو اس وقت میں انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ حضرت پسند نہیں کرتے ہیں، یہ پھول زمین پر آپ پھینکیں گے بہتر نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ حضرت خوش نہیں ہوں گے، ناراض ہوں گے۔ جتنے جوان تھے نا سب نے وہ کھونچے گھروں کے اندر لے گئے۔ ہم اگر عمل کرے تو نہیں، یہ انہوں نے تو ایک ٹوکرا بھر کے لے کر آئے، صغیر میاں نے تو پوری بوری بھر کے لائے، اس سے زیادہ یہ محبت کرتا ہے۔ آج یہ کیفیت چل رہی ہے، نہیں ٹوک پا رہے ہیں، اس میں ہم سمجھ رہے ہیں شان۔ میں پھولوں کا تذکرہ کروں کہ پھول اللہ نے پیدا کیسے کیا حدیث کے مطابق، تو آپ کبھی پھول کو زمین پہ گرنے ہی نہیں دیں گے۔ مختصر ایک جملہ بتا دوں کہ سرکار معراج تشریف لے گئے تھے نا، تو سرکار کو پسینہ آیا، اور وہ پسینہ سرکار کا زمین پر ٹپکا، زمین نے اسے چوس لی اور لال گلاب پیدا کیا ہے، لال گلاب پیدا کیا۔ تو آج تو اللہ ہی رحم فرمائے، میں اور سید امین صاحب عمر کھیڑ گئے تھے بیان کے لیے۔ صغیر میاں ہمارے جو اسلاف، ہمارے سنی دعوت اسلامی کے مقررین جو ہیں نا، وہ کون ناراض ہو رہا وہ نہیں دیکھتے ہیں، اللہ و رسول ناراض نہیں ہونا چاہیے، شریعت کے خلاف کام نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی ناراضگی کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ رب اگر ناراض ہو جائے اور تاجدار عرب ناراض ہو جائے تو پھر ٹھکانہ ہمارا آپ کا کہاں ہے؟ میں پہلے گیا، بیان شروع کیا، تو عمر کھیڑ کے لوگوں نے سید صاحب کے لیے ایسا ہار بنائے تھے کہ اس ہار کو دیکھتے تو آپ حیران ہو جاتے۔ مجھے لگتا ہے کہ بنانے والے کو کم سے کم 2 دن تو لگے ہی ہوں گے، بلکہ اس سے زیادہ لگے۔ ایسا خوبصورت لگ رہا تھا وہ۔ جب گلپوشی ہوئی، سید صاحب کا نام لیا اور وہ ہار لے کر آئے، تو سید صاحب نے وہیں روک دیا، کہا نہیں، میرے گلے میں آپ 2 منٹ بھی ہار کو نہیں پائیں گے
میں کہتا ہوں یہ آپ نے خرچ کیا ہے تو اس ہار کو یہاں کوئی ولی کامل کا مزار ہوگا اس مزار پر لے جا کے ڈال دو، وہ 24 گھنٹے رہے گا۔ تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو آج ہمارا حال ایسا ہو گیا ہے نا کہ سیرا بنتا ہے تو ہزاروں روپے کا، مگر اہم شرط جو ہے نکاح کی مہر اسے باقی رکھا جاتا ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ دوسری حدیث سماعت کریں کہ سرکار کا مہر کتنا تھا، آج تو باندھ ہی نہیں سکتے اتنا مہر۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مہر کتنا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور کا مہر آپ کی اکثر بیویوں کے لیے 12 اوقیہ اور 1 نش تھا۔ پھر حضرت عائشہ نے فرمایا جانتے ہو نش کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ نصف اوقیہ، تو سب مل کر 500 درہم ہوئے۔ آپ غور کریں کہ 400 اوقیہ بولے تو بہت، آج کی رقم تو بہت ہو جائیں گی، ہے نا صغیر بھائی، جوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ تو مہر کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ مہر زیادہ سے زیادہ پانو اور مہر نقد ادا کرنے کی کوشش کرو جتنی اپنی اوقات ہے، اور کم سے کم جو ہے تو ہمارے فقہاء اکرام اور علماء اکرام نے کم سے کم، یعنی غریب ہونے کے ناطے کم سے کم 32 گرام جو ہے تو ضروری ہے، اس سے کم مہر ہوگا ہی نہیں ہے، اتنا تو لازمی ہے، اور زیادہ سے زیادہ جتنا چاہے باندھ سکتے ہیں۔ مہر نقد دیں گے انشاءاللہ خوشحال بچے پیدا ہوں گے۔ اللہ ہمیں آپ کو سبھی کو توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی جوان شادی کے باقی ہیں اپنے دوستوں میں بھی چرچا کریں کہ مہر ادا کر کے ہی نکاح کریں گے، مہر باقی رکھ کے نکاح نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ آتے ہفتے آپ کو دعوت ولیمہ کے بارے میں کچھ حدیثیں انشاءاللہ سنائی جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ امیر سنی دعوت اسلامی نے یہ فرمایا ہے کل کہ ایک روزہ قافلہ صورت میں ہی آپ لے جانا لانا شروع کر دیں، تو اللہ اس جذبے کو ہمارے ہمیشہ برقرار رکھے۔ ہمارے حاجی عارف صاحب آتے ہفتے 28 نومبر کو قافلہ لے جانے والے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ قافلہ صبح سے جائے گا، پورا دن جو ہے تو تربیت پائے گا، اور پھر وہ قافلہ ریٹرن مرکز پر آئے گا، پھر مرکز پورا کر کے پھر اپنے گھروں پہ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو انہوں نے تو 28 تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ جن حضرات کو جانا ہے، حاجی عارف صاحب، غلام محمد، سلمان نوری، یہ زون کے جو مبلغین ہیں ان سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ قوبہ زون سے قافلہ نکلے گا، اور پورا دن 28 تاریخ کو تربیت پائے گا، رات میں یہاں آئے گا، پھر اپنے گھر روانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سبھی کو امیر کی اطاعت کا جذبہ عطا فرمائے، اور جو امیر نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ دعا، ذکر، سلام کے بعد 5 منٹ کا مشورہ ہوگا، فوری طور پر آپ بیٹھ جایا کیجئے گا، وہ پھر آپ آئیے میں ہمارے 5 منٹ نکل جاتے ہیں۔ فوراً جیسے ہی فارغ ہوتے ہیں فٹ سے جا کر کے جو مشورے کی جگہ ہے ہمارے وہاں بیٹھ جائیں آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہمارا جو ہے تو اس ایریے میں پروگرام کے بعد چوک درس ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چوک درس ہمارے صغیر بھائی آئے ہیں، تو صغیر بھائی سے چوک درس بھی کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہے نا۔ تو ہم سنتے ہیں صغیر بھائی بھی ان کے امن نیر میں کیسا چوک درس دیتے ہیں، تو کچھ سیکھنے باتیں ملے گی، تو اس پر بھی ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سنی دعوت اسلامی
کو عروج دینے کی فکر عطا فرمائے۔